أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه علام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد جان گرام قدر، خداوند عالم اپنی راہ میں جان قربان کر دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں مردہ مت سمجھنا بلکہ زندہ ہیں اور ہماری بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ اگر ایک ہی میدان میں چند لوگ شہید ہو جائیں تو کیا ان سب کے رتبے برابر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ برابر نہیں ہوں گے۔ کیوں خداوند عالم نے کوئی اور صفت یا کسی اور چیز کا اعلان نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ اگر میدان جہاد میں 10 افراد شہید ہوتے ہیں تو ان 10 کے رتبے برابر ہونے چاہیے، انلیس خداوند عالم کوئی اور ایکسیپشنل بات کر دے جو کہ قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر قول معصوم کے ذریعے کوئی شہید دوسرے شہداء پر بلند ہو جائے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ایکسیپشنل بات ہے اس شہید میں کہ جو دوسرے شہداء کے اوپر اسے بلند کیا جا رہا ہے۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد ان لعمنا عباس منزلة فی یوم القیامہ یغبطہ بها جمیع الشہداء والصدیقین۔ ہمارے چچا عباس کی قیامت کے دن ایک ایسی منزلت ہوگی کہ دوسرے شہداء خواہش کریں گے کہ یہ منزلت ہمیں مل جائے۔ امام فرما رہے ہیں ابھی تک صرف آیت پڑھ کر اگر کربلا کا مطالعہ کیا جائے تو لگتا ہے کہ سب نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے، لہٰذا کسی ایک کو کسی دوسرے پر فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جب اس حدیث کو اس سے ملائیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بلا وجہ تو خداوند عالم کی بارگاہ عدالت کی بارگاہ ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ بطور مثال شہدائے بنی ہاشم کا تذکرہ ہو جاتا ہے، یا خود بعض اوقات ہمارے جو برادران اسلام ہمارے پر اعتراض امام حسین کا تذکرہ اتنا زیادہ کرتے وہ دوسرے معصومین کا تذکرہ کم کرتے۔ دنیا میں چل سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، مثلا امام حسین کے حوالے سے اعتراضات زیادہ ہیں، مولا کائنات کے حوالے سے اعتراضات زیادہ ہیں تو گفتگو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن قیامت میں یہ سب نہیں چلے گا۔ قیامت میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ واقعی اس کام کی وہ جگہ ہے اور واقعی وہ انسان اس چیز کا مستحق ہے۔ تو اگر دنیا میں یہ بات ہوتی کہ ہم 8 محرم کو مولا کا تذکرہ کرتے ہیں اور مثلا کسی ایک شہید کا نام ہمیں یاد بھی نہیں ہے، 72 شہداء کا نام کسے یاد ہوگا؟ بعض کا نہیں یاد ہے۔ تو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اگر وہاں کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی گئی اس کا مطلب واقعی وہ اس کا مستحق ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اب مولا نے ایسا کیوں فرمایا اس پر میں لوٹ کر آؤں گا، 10 منٹ اپنی گفتگو ہو جائے ڈیلی والی۔ ہم پہنچے تھے جنگ جمل اور جنگ صفین پر، یعنی مولا کائنات منتخب ہوتے ہی جنگیں شروع ہو گئیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ چیزیں ایسی ہیں ہم نے دیکھا ہے اسی کی بنیاد پر، چونکہ طرفین کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، دونوں طرف کے لوگ اکا دکا جملے کہیں سے سن لیتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ اپنے پورے مذہب کی بنیاد رکھے ہوئے
मस्त सुकून से सोते रहते हैं। फिर जब कोई किसी किताब का स्क्रीनशॉट दे देता है तो मौलाना के पास भागे चले आते हैं, मौलाना इसको, अरे भाई आपका भी तो मज़हब है, आखिर आप कब सीखेंगे? और कितने 8 दिनों में कितनी देर बात हुई है? अगर डेली 15 मिनट भी मिलाया जाए तो 2 घंटे से ज़्यादा मैंने गुफ्तगू नहीं की। ये 2 घंटे आप 18-20 साल में नहीं निकाल सकते, ये 3 घंटे 4 घंटे आप पूरी ज़िंदगी में नहीं निकाल सकते। हर वक्त मौलाना ये बता दीजिए, मौलाना, अब मौलाना, मैं खुद अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक साहब ने किसी से ऐसी बहस छेड़ दी, जंग ओहद में मुसलमान भाग गए थे, लिहाजा उनको जो है मजम्मत की जानी चाहिए। उसने फ़ौरन एक आयत पेश कर दी जिसमें खुदावंद आलम ने जंग ओहद के फ़रार करने वाले मुसलमानों को माफ़ किया है। वो पैक हो गए। उसके बाद हमको उन्होंने मैसेज किया, वो स्क्रीनशॉट गालिबन फेसबुक का था। तो हमने कहा कि जब आपको नहीं पता है तो आप बहस में क्यों पढ़ते हैं, या अगर आपको बहस में पढ़ना है तो पढ़ते क्यों नहीं? आज का ज़माना ऐसा है कि आप बहस में पढ़े बगैर तो नहीं रह सकते। तो जब आपको पता है कि ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं तो कम से कम अपने मज़हब के बारे में बुनियादी मालूमात तो हासिल कर लें। लहरा जान करामी, ये 10 मिनट आपको खलते तो नहीं है? एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले सबसे पहले जान करामी 35 हिजरी में मैंने अर्ज़ किया था एक बार, हिजरी रिवाइज कर, फर्स्ट हिजरी मुसलमानों का माइग्रेशन, सेकंड हिजरी जंग बद्र और इमाम शादी होती, थर्ड हिजरी जंग ओहद और इमाम हसन इस्लाम, फोर्थ हिजरी इमाम हुसैन इस्लाम की विलादत, फिफ्थ हिजरी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जंग खंदक, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया और बीबी उम्म कुलसूम सलामुल्लाह, 7 हिजरी में नदन साइड पर खैबर, 8 हिजरी में मौता, तबूक और फ़तेह मक्का, 9 हिजरी में पैगम्बर वापस आते हैं मदीना, ईद मुबाहला, नुज़ूल सूरह हलता और नुज़ूल आयत ततीर, ठीक है। उसके बाद 10 हिजरी में ऐलान वलायत, 11 हिजरी में आप इस दुनिया से चले जाते हैं और शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की शहादत उसी 11 हिजरी में हो जाती है। उसी साल खलीफा अव्वल का इंतखाब होता है। 12 हिजरी में जंग यमामा होती है मुसैलमा कज़्ज़ाब से, जिसमें 70 सहाबा मारे गए जो हाफिज़ान कुरान थे। 13 हिजरी में पहले खलीफा का इंतकाल होता है। उसके बाद 23 तक आपको कुछ नहीं करना है, 13 से 23 तक दूसरे खलीफा के, 23 में इंतकाल हो जाता है। उसके बाद 35 तक तीसरे खलीफा का दौर रहता है। 35 के बाद बैक टू बैक आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, लेकिन इस पिछले 25 साल में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। 13 हिजरी में पहले खलीफा का इंतकाल होता है, 23 में दूसरे खलीफा, 35 में तीसरे खलीफा का इंतकाल। बीच में 2 चीज़ें छूट गई। 26 हिजरी में जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की विलादत होती है दुनिया में, ठीक है। दैट मीन्स कि जंगे जमल में या जंगे सिफ़ीन में वो 10 बरस के थे, 26 हिजरी में ना, 26 से 36 10। और उसके बाद 28 हिजरी में चौथे इमाम की विलादत होती है। ये 2 बातें आप अपने जहन में रखिएगा, तब वाक़ई करबला में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 26 हिजरी में मौला अब्बास, 28 हिजरी में चौथे इमाम की विलादत होती है और 35 हिजरी में मौलाए कायनात खलीफा बनते हैं। 36 में जमल, 37 में सिफ़ीन, 38 में नहरवान। उसके बाद 40 में मौला की शहादत होती है। तमाम। अब डायरेक्ट आपको 50 पे जाना। ऐसे ही तारीख़ इस्लाम अगर आपको याद करनी है तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप पूरा 100 कितने साल होते हैं, एक आमुल फील से लेके 61 हिजरी तक, 100 कितने साल, 53 और 61, 114 साल। तो ये 114 साल अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपके 114 साल कितनी बड़ी चीज़ लगेगा, लेकिन जब आप पॉइंट टू पॉइंट और क्या कहते हैं पिन पॉइंट उस वाक़े को याद करेंगे तो साल में एक वाक़या, 2 वाक़या बड़ी आसानी के साथ। एक सलवात पढ़ते बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दिलचस्प बात यह थी कि 35 हिजरी में जब मौलाए कायनात के इंतखाब का मरहला आया तो खलीफा दुव्वम ने 6 लोगों की एक कमेटी बना दी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और कहा कि ये 6 लोगों की कमेटी इंतखाब करेगी कि खलीफा कौन है, ठीक है। और उसमें नाम भी सुन लें, मौलाए कायनात एक बड़ी पार्टी जिसको आप कह बड़ा कैंडिडेट, और जनाब उस्मान ये भी एक बड़े बड़े कैंडिडेट थे। उसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक़ास, तलहा इब्न उबैदा और मौलाए कायनात के फुफीज़ाद भाई जिनका तज़किरा चल रहा था, कौन थे वो, ज़ुबैर इब्न अवाम। ये 6 लोग थे, ठीक है। अब इसमें आप सिर्फ इनके नाम देखें और इनकी रिश्तेदारियाँ देखें, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ हज़रत उस्मान के बहनोई थे। साद इब्न अबी वक़ास उसी बहनोई के चचाजाद भाई थे। और दूसरे खलीफा ने यह शर्त लगा दी थी कि अब्दुर्रहमान, अगर ये टाई हो जाता है, 3-3 अगर एक तरफ हो जाते हैं, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ यानी वो बहनोई जिस तरफ होंगे वो खलीफा बनेगा। एक तरफ खुद हज़रत उस्मान, उनको अपना वोट तो मिलना ही है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके बहनोई, साद इब्न अबी वक़ास उसी बहनोई के भाई,
یعنی اب اگر طلحہ اور زبیر مل کے بھی مولا کائنات کو ووٹ دے دیں تب بھی وہ خلیفہ نہیں بن سکتے۔ اس چیز کو سنتے ہی عمار یاسر نے کہا کہ مولا خلافت تو ایک بار اور آپ کے ہاتھ سے گئی۔ تب مولا نے وہ جملہ ارشاد فرماتے کہ لولا التقى لکنت ادھل عرب، اگر تقوی الہی نہ ہوتا تو میں اس سرزمین عرب کا سب سے بڑا سیاستی انسان ہوتا، مجھے خدا بند عالم روک لیتا ہے۔ یہی سوال ایک اور شخص نے کیا تھا کہ مولا آپ اور معاویہ میں یہ جو جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اسٹریٹجک وار ہوتا ہے، اس میں کچھ جنگ نہیں ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ مولا معاویہ کی ہر چال کامیاب کیسے ہو جاتی ہے؟ مولانا نے کہا کیوں؟ کیونکہ میری ایک حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، ہمارے مخالفین کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہٰذا اب انتخاب کے وقت یہ شرط تھی، اور یہ کامن ہر تاریخ میں آپ کو ملے گا۔ اسی وجہ سے میں اپنے برادران اہل سنت سے کبھی جھگڑا نہیں کرتا، میں ان سے کہتا ہوں خالی جا کے تم اپنی کتابیں پڑھ لو، چونکہ ہمارے یہاں بھی لوگ نہیں پڑھتے اور کلن مسلمان نہیں پڑھتا ہے، مسلمانوں کو پڑھنے لکھنے سے ہی چڑ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر صرف اپنی کتابیں انسان پڑھ لے تب بھی کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ نہیں پڑھتے ہیں اور اس چیز کو نہیں پڑھتے ہیں جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے۔ یا تو آپ دین مذہب چھوڑ دیجئے، پھر تو آپ کے پڑھنے نہ پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، پھر آپ سکون سے رہ سکتے، لیکن ایک ایسی چیز جس کو آپ چھوڑیں گے بھی نہیں اور اس کو پڑھیں گے بھی نہیں، یہاں سے مسئلہ پیدا ہوگا۔ اب خلیفہ دوم نے یہ جو شرطیں لگا رکھی تھی کہ اگر اس میں سے 5 افراد ایک طرف ہو جائیں اور ایک کوئی مخالفت کرے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے، 4 افراد ایک طرف ہو جائیں اور وہ 2 افراد ضد کر لیں، ان دونوں کی گردن مار دی جائے، 3 افراد ایک طرف ہو جائیں، 3 افراد ایک طرف ہو جائیں تو جدھر عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے وہ خلیفہ چن لے گا، اور دوسری پارٹی اگر نہیں مانتی تو اس کی گردن مار دی جائے۔ اور اگر یہ 3 دن تک یہ 6 افراد بھی خلیفہ منتخب نہ کریں تو 6 کے 6 کی گردن مار دی جائے۔ اب ابو طلحہ انصاری 50 لوگوں کے ساتھ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اب بھائی وہ مرحلہ پیش آیا اور مولا کائنات کو مجبوراً اس میں شرکت، کیونکہ گردن مارنے کا مرحلہ تھا۔ یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر خلیفہ دوم کو اتنے کیا کہا جائے گا اتنا تام جھام بیٹھانے کی ضرورت کیا تھی کہ خلافت پہنچ ہی جائے وہاں تک؟ اس کے لیے آپ کو 12 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر، یہ تاریخ کامل ابن اسیر کی کتاب ہے، الکامل فی التاریخ اہل سنت کی۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں فرق نہیں، تاریخیں سب کی سیم ہے، خصوصاً اس وقت کی۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر لکھوا رہے تھے اپنا وصیت نامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ میری طرف سے، اور اچانک وہ بے ہوش ہو گئے، اور لکھ کون رہا تھا؟ یہی تیسرے خلیفہ، ٹھیک ہے۔ لکھتے لکھتے انہوں نے لکھ دیا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے بعد تم لوگ میری وصیت کے مطابق دوسرے خلیفہ کو منتخب کر لینا۔ انہوں نے خود سے 3 لائنیں بڑھا دیں۔ اس کے بعد ان کو ہوش آیا، اور یہ اوتھینٹک ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو ہوش آیا، انہوں نے کہا کہ پڑھاؤ کیا لکھا ہے۔ انہوں نے 1 لائن تو ان کی تھی، باقی یہ 3 لائنیں نیچے اپنی والی بھی انہوں نے پڑھ دیا، کہنا جزاک اللہ، اللہ تمہیں خیر سے نوازے۔ میں یہی کہنے والا تھا، وہ تو کہو کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی، اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے صلے میں خلافت زبردستی پہنچائی جا رہی ہے تیسرے خلیفہ تک۔ اور مولا کائنات نے اس وقت کہا، خطبہ شقشقیہ میں نجم البلاغہ موجود ہے، مولا نے فرمایا کہ آخر خلیفہ اول سے مجھ میں کیا کم تھا کہ ان کو پورے مسلمانوں نے منتخب کیا اور مجھے 6 لوگوں کی کمیٹی میں ڈھکیل دیا گیا کہ جس کا تانا بانا ایسا ہے کہ میں سلیکٹ ہی نہ ہو سکوں۔ بہرحال وہ کمیٹی بیٹھی، اب زبیر ابن عوام نے کہا کہ میں علی کو دیتا ہوں۔ اس وقت تک الحمدللہ معاملہ ٹھیک تھا۔ میں نے عرض کیا کہ 25 برس تک اس بندے نے ساری قربانیاں دی ہیں جتنی ہم نہیں دے سکتے آج۔ اس 6 لوگوں کی کمیٹی میں اکلوتا ووٹ جو مولا کائنات کو ملا وہ زبیر ابن عوام کو ملا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بار محمد والے۔ اور اس کے بعد دوسرے بقیہ لوگوں نے، وہ جو بہنوئی تھے، وہ جو مین کمیٹی کے جو چیئر پرسن یا چیئرمین جس کو کہا جائے، عبد الرحمن ابن عوف، کہ جن کو ویٹو پاور حاصل تھا، وہ جدھر ہوتے خلیفہ وہی بنتا۔ تو اب 3 آدمی بچے، طلحہ اور زبیر ہو گئے۔ طلحہ نے خلیفہ ثالث کو دے دیا، مولا کائنات کو زبیر نے اپنا ووٹ دے دیا، اور سعد ابن ابی وقاص نے اپنا نام واپس لے لیا۔ تو اب 3 آدمی بچے، مولا کائنات، خلیفہ ثالث اور ویٹو پاور والے عبد الرحمن ابن عوف۔ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا علی سے، مولا کائنات سے کہا، اے علی، یہ بالکل تمام مسلمان ان ایک جملہ میرا تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اے علی آپ وعدہ کریے، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اے علی میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، وعدہ کرو
کہ تم خلیفہ بننے کے بعد قرآن، سنت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کرو گے۔ مولا کائنات نے کہا میں قرآن اور سیرت رسول پر عمل کروں گا، باقی چیزیں اگر اس سیرت میں ہیں تو اپنے آپ ان پر عمل ہو جائے گا، اور اگر وہ سیرت میں نہیں ہے تو پھر مجھ سے ایسی امید ہی لگانا بیکار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، انہوں نے قبول کر لیا، لہٰذا اب اتفاق رائے سے خلیفہ بن گئے۔ اب یہاں پر یہ کب کی بات ہے؟ 23 ہجری کی بات ہے۔ 23 سے لے کے 12 سال تک خلیفہ ثالث مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اب میں یہاں پر پوری توجہ کے ساتھ اگر آپ اس کو سنیں گے تبھی دماغ میں بات بیٹھے گی کہ آخر الزام کیوں لگتا ہے معاویہ مولا کائنات سے خلیفہ ثالث کے قتل کا انتقام کیوں لینا چاہ رہے تھے، اور وہ کس بنیاد پر لے رہے تھے؟ کیونکہ ان کا خاندان ایک تھا۔ میں نے کہا بنی امیہ، اس کے بعد ان کا بیٹا حرب اور ابی العاص، حرب کا بیٹا ابو سفیان، اور ادھر ابی العاص کے بیٹے، ایک بیٹے سے حکم سے مروان تھا اور عفان سے حضرت عثمان۔ یعنی اگر معاویہ اور حضرت عثمان میں کمپیریزن کیا جائے تو دونوں کے دادا سگے بھائی تھے، ادھر سے حرب اور ادھر سے ابن ابی العاص، ٹھیک ہے، معاویہ کے دادا اور خلیفہ ثالث کے دادا سگے بھائی تھے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں میں رشتہ داری کیا تھی۔ عام طور پہ اگر یہاں بھی ہوں گے نا بہت سارے لوگ کہ جن کے دادا آپ کے دادا کے سگے بھائی ہوں گے تو کتنا قریبی رشتہ مانا جاتا ہے۔ اگر دو افراد کے دادا سگے بھائی ہوں آپس میں تو وہ رشتہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تخت خلافت پہ بیٹھے، جس بات پر مسلمانوں میں بلوا ہوا، امیر شام کو انہوں نے بیجا چھوٹ دینی شروع کر دی۔ رشتہ داری آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب انہوں نے چھوٹ دینی شروع کر دی۔ ایک چیز اور انٹرسٹنگ اسی تاریخ کامل میں ہے، خلیفہ دوم نے اپنے انتقال کے وقت جب اس 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تو سب کے عیب گنوائے، کہا تم لوگوں میں کچھ نہ کچھ عیب پایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان سے کہا کہ تم بنی امیہ کو مسلمانوں کی گردن پر مسلط کر دو گے۔ ایک پہلی چیز نظر آتی ہے جو بالکل ایکوریٹلی صحیح ثابت ہوئی بعد میں جا کر، جو انہوں نے کہا تھا خلیفہ دوم نے سوم سے کہ تم بنی امیہ کو مسلمانوں کی گردن پر مسلط کر دو گے۔ اور مولا کائنات کے بارے میں کیا کہتا پتہ ہے؟ تمہارے اندر سب اچھا ہے، تم مذاق بہت کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ میدان کربلا کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، مولا نے فرمایا کہ کیوں میرے قتل کرنے کے در پہ، کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال؟ ایک لفظ کوئی نہیں بولا۔ اور یہاں پر بھی یعنی معصومین کی سیرت ایسی ہے کہ پوری کوشش کر لیجیے آپ دامن کردار پہ کوئی دھبا نہیں دکھا سکتے۔ اب عزیزان گرامی، معاویہ یعنی امیر شام اس زمانے سے ایک گورنر تھے سیریا کے، اور انہوں نے ایک پیرالل حکومت چلانی شروع کر دی۔ تو جب تک خلافت پہ آپ کا رشتہ دار ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے بعد بھی مسلمانوں میں جس کو کہتے ہیں کہ بے چینی پھیل گئی، جو بھی خلیفہ ہو اگر اس کے رشتہ دار لوٹ کھسوٹ اور کرپشن کرنے لگے تو مسلمانوں میں یا کسی بھی علاقے میں کسی ریٹیلیشن کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مسلمانوں میں۔ اور پھر محمد ابن ابی بکر تھے اور 2-4 لوگ اور تھے، انہوں نے کنسپریسی بالکل بلڈ کر دی ان کے اگینسٹ۔ یہ بات صحیح ہے کہ بڑی مظلومیت میں مارے گئے، خود مولا کائنات نے پانی نہ پہنچایا ہوتا تو شاید پیاس سے ہی مر جاتے، لیکن مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دشمنی اپنی جگہ، ڈفرینس آف اوپینین اپنی جگہ، لیکن مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام کو ان کے دروازے پر کھڑا کر رکھا تھا کہ کوئی رات کے اندھیرے میں آ کر، اور پوری ایک جمعیت تھی، پورا تمام مسلمان، اگر پورا محلہ آپ کا دشمن ہو جائے تو اب آپ کو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھا جائے۔ اب جب سارے مسلمان مخالف ہو گئے تو مولا کائنات ایک امام حسن علیہ السلام کے ذریعے کتنی حفاظت کر سکتے؟ رات کے کسی پہر لوگ محل میں چڑھے اور ان کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات تک تخت خلافت پہنچا، جنگ جمل ہو گئی۔ جنگ جمل کے فوراً بعد مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو معاویہ کو خط لکھا، یہ ساری چیزیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اب تک جو کرنا تھا ہو چکا، اب میں یہاں سے عبداللہ ابن عباس کو گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں اور آپ چابیاں ان کے حوالے کر دیجیے۔ لیکن اتنے دنوں میں وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ اب مولا کائنات سے بھی ٹکر لینے میں انہیں کوئی مشکل نہیں تھی۔ مولا کائنات نے وہی جملہ کہا جو طلحہ اور زبیر سے کہا تھا کہ جس دن میں نے تلوار اٹھائی ایک پہر کا کام ہے، اگر صبح سے تلوار اٹھی تو دوپہر تک تمہارا قلعہ قمع ہو جائے گا۔ جنگ جمل میں 30,000 افراد مارے گئے، اس کے بعد جنگ صفین میں 70,000 افراد، 25,000 مولا کائنات کے ساتھی، 45,000 شام کے لشکر کے لوگ مارے گئے۔
اب اگر اس ہسٹری کو آپ نہیں پڑھیں گے، حتیٰ کہ سید سلمان ندوی بیچارے حدیث کے استاد تھے ندوے کے، ان کو فارغ کر دیا گیا صرف جنگ صفین پڑھنے کی وجہ سے. لیکن آپ کتنے لوگوں کو فارغ کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں یا تو اس کو جسٹیفائی کر لیں، یا تو اس کو ڈس اون کر دیں، یا تو پھر اس کو پڑھ کے مان لیں کہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کو عوام میں نہیں چھیڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں چھیڑنا چاہیے، ہم نہیں چھیڑیں گے. کل کو اگر کوئی غیر مسلم چھیڑ دے گا تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کم سے کم جواب تو اپنا تیار کر کے رکھیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. بھائی جان گرامی، اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، اور ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے سامنے جو بھی خلیفہ ہوگا، خلیفہ وقت کے سامنے ایک جو پراپر حکومت ہوتی ہے اس کے مقابلے کسی علاقے کے گورنر زیادہ دیر نہیں ٹک سکتا. اور وہی حال ہوا. جنگ جب اپنے شباب پہ پہنچی تو نیزوں پہ قرآن بلند کر دیا گیا عمرو ابن عاص کے ذریعے. اور اس کے بعد مولا کائنات کے لشکر میں لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. یہ دو حصوں پہ دھیان دیجئے گا، دونوں گمراہ ہوئے. ایک نے کہا کہ زبردستی کہ نہیں یہ قرآن ہے، اب قرآن جب بیچ میں آ گیا تو ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے. قول معصوم کے مقابلے میں اپنی آواز بلند کرنے پہ آدمی کیسے ہلاک ہوتا ہے، یہ یہاں سے سیکھیے. مولا فرما رہے ہیں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے تمہیں، کہ نہیں قرآن کے سامنے ہم نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے، مولا نے تسلیم کر لیا. اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، واقعہ حکمیت. بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل انسان، حتیٰ کہ وہ جو اسرار احمد کی بات ہو رہی تھی کل پرسوں، یہاں پر آ کر ڈنڈی مار جاتے ہیں. ترازو ہوتا ہے نا، وہ جو ہوشیار قسم کا ہوتا ہے، وہ انسان وہ اس طریقے سے ڈنڈی مارتا ہے کہ خریدار کو پتہ تک نہیں چلتا کہ اسے کم تولا گیا ہے. بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل اس حکمیت کے معاملے میں آ کر وہ ادھر ادھر، حتیٰ کہ اسرار احمد اس کو بیان کر رہے تھے، بیان کرتے 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 کہا کہ جب حکمیت پہ پہنچے کہا کہ اب میں کوئی مورخ تو ہوں نہیں. ارے بھائی مورخ نہیں ہو تو آدھے گھنٹے سے یہ لیکچر کیوں دے رہے ہو؟ تو ساری باتیں آپ نے بیان کر دی. حکمیت پر آ کر اب ظاہر ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا نا کہ یا تو مولا کائنات حق پر تھے یا سامنے والی پارٹی. چپ رہنا نہ بولنا دوسری بات ہے، حق پر کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. سید سلمان ندوی نے یہی کہہ دیا 2 سال قبل، ہم لوگ ایران میں تھے، کہ حق پر تو علی تھے، ہم کو کہنا پڑے گا مجبور ہو کے. 70,000 بندے مر گئے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بولا، ایسے کیسے نہ بولا؟ لہٰذا اب دھیرے دھیرے یہ آتے ہیں. خود انجینئر محمد علی مرزا بھی جب یہاں آتا ہے تو وہ بیچارہ کھل کے کسی طرح تقیہ کر کے جس بھی طرح اس نے یہ بھی کہا، اس نے بھی یہ کہا کہ مولا کائنات کو حکمیت کے معاملے میں حق پر ماننا پڑے گا. حکمیت کیا تھی؟ لوگوں نے کہا کہ ایک حکم آپ اپنی طرف سے معین کر دیجئے، مولا کائنات ایک حکم وہ اپنی طرف سے معین کر دیں، وہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا. مولا کائنات کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری تھے اور ان کی طرف سے عمرو ابن عاص تھا. ان دونوں میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا عقل کے لحاظ سے. عمرو ابن عاص ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کا ہنر رکھتا تھا، اور ادھر یہ صاحب ان کو سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اسی وجہ سے آج کے زمانے میں اگر کسی کا دوست بالکل سادہ مزاج ہوتا ہے، کچھ بعض دوست ہوتے ہیں نا جو اپنی محبت میں نقصان پہنچا جاتے ہیں آپ کو، ان کو میٹر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کی حمایت کر رہے ہیں یا آپ کی دشمنی کر رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری اسی قسم کے تھے. تو دونوں میں طے ہوا کہ ہم معزول کر دیں گے معاویہ کو اور تم معزول کر دو علی کو. کہا ٹھیک ہے. پہلے گئے ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری، کہا یہ جیسے میں انگوٹھی اتارتا ہوں ایسے میں علی کو معزول کرتا ہوں. اتر گئے. بعد میں عمرو ابن عاص ممبر پہ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ میں انگوٹھی جیسے اتارتا ہوں ایسے میں نے معاویہ کو اتارا، اور جس طریقے سے پہن رہا ہوں ویسے ہی میں نے دوبارہ معاویہ کو تخت خلافت پہ بٹھا دیا. اب حکم بنا رکھا ہے آپ نے، اب کیسے؟ اس کو کہتے ہیں چیک میٹ ہونا. یعنی مسلمانوں نے، یعنی خود مولا کائنات کی پارٹی والوں نے حکمیت پہ معاملہ لا تو دیا تھا، لیکن اب جب حکم نے کہہ دیا تو اب اس سے آپ پھریں گے کیسے؟ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے بعد مولا کائنات نے معاویہ کے خلاف جنگ کو آگے نہیں بڑھایا. یہ یاد رکھیے کہ بہت بڑا درس ہے. چاہے آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہو، چاہے آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہو، لیکن آپ اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے. چاہے آپ نے مجبوری میں وہ چیز مانی ہو، لیکن جب آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی چلو جو حکم کہیں گے وہ مانا جائے گا، اور حکم نے جس کو کہتے ہیں ممبئی کی زبان میں گیم کر دیا. اب اس کے بعد مولا کائنات اپنے علاقے پر، اور اس کے بعد مولا کائنات نے معاویہ سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. پہلے مولا کائنات نے کہا تھا، جب جنگ جمل ہو رہی تھی تبھی مولا کائنات نے کہا کہ اس جنگ کے بعد تمہیں بیعت کرنی پڑے گی. قتل عثمان کا تم قصاص لینا چاہتے ہو، عثمان کی فیملی مدینے میں میرے پاس موجود ہے، وہ کیوں نہیں لیتی؟
تم وہاں بیٹھ کر کون سا قصاص لے سکتے ہو؟ اور مولا کائنات کی یہ آرگیومنٹ بالکل صحیح تھا کہ قصاص کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اہل خانہ کے اوپر. اہل خانہ میرے پڑوس میں موجود ہیں, وہ قصاص نہیں لے رہے ہیں, اتنی دور سے تم قصاص کا نام لے کر میری بیعت سے بچ نہیں سکتے. اور اگلا جملہ مولا نے شاف نجل البلاغہ میں سارے جملے مولا فرماتے ہیں کہ میری قتل عثمان میں جو شرکت ہے وہ نہیں تھی, اور جن لوگوں نے قتل کیا انہوں نے مجھ سے پوچھ کے قتل نہیں کیا, لوگوں نے مجھ سے مشورہ کر کے یا آپس میں مشورہ کر کے عثمان کو قتل نہیں کیا, لیکن مجھے جو خلیفہ بنایا اس میں سارے مسلمانوں کی رائے شامل ہے, لہٰذا تم کو اس کا احترام کرنا پڑے گا. لیکن نہ کرنا تھا نہ انہوں نے کیا. اور اس کے بعد جنگ صفین بھی تمام ہو گئی بے نتیجہ, 70,000 افراد مر گئے, کوئی نتیجہ نہیں. وہ اپنی جگہ پر اور یہ اپنی جگہ پر. اگلے سال ایک اور جنگ ہوتی ہے جس میں مولا کائنات کے سامنے آنے والے ہر ایک کو آج کا ہر مسلمان خارجی کہتا ہے, یعنی ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. جیسے آج IS ہے, سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ لوگ خارجی ہیں, یعنی یہ لوگ فتنہ پھیلانے والے ہیں. اکا دکا مسلمان ہوں گے, ورنہ تقریباً سارے ہی مسلمان کہتے ہیں کہ IS والے چونکہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں لہٰذا یہ خارجی ہیں. ایک گروپ تو وہ بنا جس نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ کو ماننا پڑے گا, بیچ میں قرآن ہے. دوسرا گروپ یہ کہ آپ نے مان کیسے لیا خلیفہ ہوتے ہوئے؟ بڑی مصیبت. مان لے تب بھی مشکل, نہ مانے تب بھی مشکل. نہ ماننے کے ٹائم پھر مولا کائنات کے اصحاب میں کچھ افراد تھے جو کہہ رہے تھے, ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے کہ آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے لشکر سے ہٹ جائیں گے, بلکہ مولا کائنات کو قتل کرنے کی دھمکی دی. مان لیا تو اب ایک گروپ پیدا ہوگا خوارج کا کہ آپ نے خلیفہ رہتے ہوئے, گویا کہ نعوذ باللہ الفاظ یہی ہیں, آپ نے کفر کیا ہے, خلیفہ رہتے ہوئے آپ نے بیعت کا مطالبہ چھوڑ دیا, لہٰذا اب آپ کی گردن کاٹی جا سکتی ہے. یہ تھے خوارج. ان کو مولا کائنات نے بڑی بھیانک وارننگ دی, کیونکہ پہلی بار یہ چیز تھی کہ جس میں کوئی بھی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. 4,000 افراد تھے, 4,000 میں کوئی ایک مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. اور وہ براہ راست مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تم تھوڑی دور ہوتے مجھ سے, جیسے وہ شام میں تھے اور مولا کائنات کوفے میں, تو چل جاتا تھا. مولا نے فرمایا تم یہیں کوفے میں رہ کے مجھے کافر کہہ رہے ہو, یعنی ایک خلیفہ وقت کے خلاف تم بغاوت کر رہے ہو. اس کے بعد یہ وہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں مولا کائنات نے مکمل طور پہ تلوار اٹھائی, اور 60 سال کی عمر مبارک میں ہونے کے باوجود مولا کائنات نے وہ جنگ کی کہ 3,500 افراد آئے تھے, اس میں سے صرف 400 بچے, وہ بھی 400 وہ بھی بھاگنے والے. مولا کائنات نے فل فلیج وار ڈکلیئر کیا ان کے اوپر, کیونکہ یہ بادشاہ وقت کے خلاف, وہ بھی دارالحکومت میں. یاد رکھیے گا کوئی بھی انسرجنسی کریٹیکل تبھی ہوتی ہے جب وہ کیپٹل میں ہو. کوفے میں رہ کے ان لوگوں نے انسرجنسی کی اور مولا کائنات نے انہیں بھی قتل کیا. اور اس کے بعد اسی گروپ میں وہ افراد تھے جو کہتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں میں سارا جھگڑا نعوذ باللہ انہی 2 آدمیوں کی وجہ سے ہے, علی اور معاویہ, ان کو قتل کر دو دونوں کو, سارا معاملہ حل ہو جائے گا. تو اب چونکہ ان کے ڈکلیریشن میں مولا کائنات کے ساتھ ایک اور نام بھی شامل تھا, اسی وجہ سے سارے مسلمان ان کو خارجی کہتے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ان کو سپورٹر کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ ان کے یہاں وہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ان دونوں لوگوں کا قتل کرنا ہے, تو چونکہ مولا کائنات کے ساتھ ایک اور نام بھی شامل تھا, لہذا اب ان خوارج کو کوئی حمایت کرنے والا نہیں ملتا. اور عبد الرحمن ابن ملجم انہی میں سے ایک تھا. جو 400 لوگ بچ گئے تھے ان میں سے ایک تھا عبد الرحمن ابن ملجم, جس نے 40 ہجری مولا کائنات کو جا کر شہید کیا. اب یہاں پر ہمارا ایک بڑا چیپٹر تمام ہو جاتا ہے. مولا کائنات 35 میں خلیفہ بنتے ہیں, 36 میں جنگ جمل, 37 میں صفین, 38 میں نہروان, اور 40 میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے. عزیزان گرامی, واپس چلتے ہیں اپنے اس جملے کی طرف. آدھا گھنٹہ تقریباً صرف ہو گیا. مولا فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے تمام شہداء اور ساتھ میں صدیقین کی بھی لفظ, یعنی میدان کربلا کے علاوہ بھی کچھ لوگ چاہیں گے کہ ہمارے چچا عباس کی منزلت انہیں مل جائے. عزیزان گرامی, غبطہ یہ ہوتا ہے, غبطہ اور حسد میں فرق ہوتا ہے. غبطہ حسد یعنی سامنے والا تباہ و برباد ہو جائے کسی طرح تاکہ مجھ سے اوپر نہ رہ سکے, مجھ سے آگے نہ جا سکے. غبطہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہ ہو, وہ جہاں ہے وہیں رہے, میں اس سے آگے نکل جاؤں. یہ جو کمپٹیشن والی فیلنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غبطہ. اسلام میں حسد منع ہے,
الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لیکن غبطے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں موٹیویشن لینا، کسی سے انسپریشن لینا کہ ایک انسان ترقی کر رہا ہے، ہم وہاں تک پہنچ جائیں. وہی لفظ استعمال کی مولا نے. مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام شہدائے کربلا اور صدیقین غبطہ کریں گے، خواہش کریں گے کہ ہمارے چچا کی منزلت ان کو مل جائے. کس بنیاد پر؟ میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم اور آپ اگر اس طرح کریں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر معصوم کی زبان سے وہ بھی اللہ کی بارگاہ کا کوئی واقعہ بیان کیا جائے، مطلب وہ عدالت پر مبنی ہے. بس ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ میدان وہی اور شہادت بھی وہی، دن بھی وہی، تاریخ بھی وہی، ماحول بھی وہی. ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا 2-4 دن کے بعد شہادت ہوئی ہو تو لوگ کہہ دیں کہ جناب عباس کے وقت پہ کربلا میں زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، دوسرے شہداء کے وقت پہ گرمی کم پڑ رہی تھی، لہٰذا نہیں. ایک ہی میدان، ایک ہی وقت، ایک ہی حالات، ایک جیسا لشکر، ایک جیسا دشمن. ان میں اگر کسی شہید کو کوئی بلندی دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. وہ وجہ میں بیان کرتا چلوں. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. جان گرامی، میں نے عرض کیا تھا پچھلی مجلسوں میں کہ خدا بند عالم نے جب مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے پہ نکالا، اب وہ بے سر و سامان لڑنا بھیڑنا جانتے نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا، نہ ہی کوئی ٹریننگ. تو اس کے مقابلے میں اب خدا بند عالم کو موٹیویشن کے لیے کچھ تو دینا پڑے گا. لہٰذا 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ مر جائیں گے یا آپ سامنے والے کو قتل کر کے واپس آ جائیں. خدا بند عالم نے دونوں صورتوں کے لیے انعام کا اعلان کیا. اگر تم مر گئے تو تم شہید ہو، اور اگر تم گلا کاٹ کے واپس آ گئے کسی آپریشن کا تو تم غازی ہو. اور میں نے یہ اس مجلس میں کلیئر کر دیا کہ غازی اور شہید میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ شہید کی منزلت زیادہ ہے، لیکن غازی اور شہید میں اس بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں اپنی گردن کو اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کٹنے کے لیے آمادہ رکھتے ہیں. لہٰذا اگر رکھتا ہے تو اس کو اجر اس کا مل جائے گا. ہاں، شہادت میں اگر کچھ اضافی چیزیں، اضافی مشکلیں اس نے برداشت کی، مثلا شہدائے کربلا ہے، وہ صرف ایک شہادت نہیں ہے، اس میں 12-14 گھنٹوں میں صرف گلا کٹانے کا امتحان نہیں ہے، اس میں وفاداری کا بھی امتحان ہے، ایثار کا بھی امتحان ہے، نماز اور روزے کا بھی امتحان ہے، اور پیاس کا بھی امتحان ہے. سارے امتحانات ایک ساتھ ملیں، اس میں سے ایک ہے شہادت. لہٰذا میدان کربلا کو تو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن عزیزان گرامی، اب آپ بتائیں، پوری توجہ سے سنیے گا اور مجھے دل سے جواب دیجیے گا. سچ خدا بند عالم نے کہا کہ اگر تم کامیاب ہو کے لوٹے تو غازی ہو، اور اگر تم اپنا گلا کٹا دو تو تم شہید ہو. لیکن ایک بات بتائیں، یہ 2 ٹائٹلز، کیا کسی شہید کو دونوں ٹائٹلز مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے. یا تو آپ گلا کاٹ کے آئیں گے یا گلا کٹا دیں گے، دونوں تو نہیں مل سکتا. پوری توجہ چاہتا ہوں. لیکن ایک ذات ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کو یہ دونوں ٹائٹلز ملے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شہید ہوئے ہیں، جس بھی میدان جنگ میں گئے غازی ہو کے پلٹے. اگر کسی میں شہید ہو جاتے تو کہا جاتا کہ فلاں جنگ میں چونکہ وہ غازی نہیں بن سکے لہٰذا ان کو غازی نہیں کہا جائے. شہید ہوئے تمام میدانوں میں، غازی بنے تمام میدانوں میں. کسی بھی جنگ میں مولا کائنات ایسا نہیں ہوا کہ دشمن پہ غلبہ نہ پایا ہو. لیکن شہید ہوئے کہاں؟ مسجد کوفہ میں. تو اب چونکہ وہ میدان جنگ نہیں تھا لہٰذا یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کسی میدان میں غازی نہیں بنے. ہر میدان جنگ میں غازی بھی بنے اور شہادت کا بھی رتبہ ان کو مل گیا مولا کائنات کو. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانیت میں کوئی انسان مولا کائنات کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو غازی بھی کہا جاتا اور شہید بھی کہا جاتا. پوری توجہ چاہتا ہوں جانیں گا. لیکن معصومین کے کردار، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ثانیہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حالات کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو شہزادی سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ادھوری رہ گئیں. مثلا شہزادی سلام اللہ علیہ کی سیرت میں والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہو ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک ہو ہے، اولاد کے ساتھ شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہو یہ ہے. لیکن ایک بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں نہیں ہے، کیونکہ بھائی نہیں تھا. اس گوشے کو مکمل کرنے کے لیے خدا بند عالم نے ایک ایسی بیٹی دے دی کہ
کہ جس کو ثانیہ زہرا، اسی وجہ سے ثانیہ زہرا کہا گیا کہ آپ نے شہزادی سلام اللہ علیہ کی سیرت کے گوشے کو مکمل کر دیا. پوری توجہ چاہتا ہوں. اب آئیے یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ خداوند عالم نے ایک بیٹی دے کر سیرت کے ورنہ خواتین کس کو فالو کریں گی؟ بھائی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے جب شہزادی کے پاس بھائی موجود ہی نہیں ہے، خصوصاً اس عمر میں کہ جب وہ کوئی سلوک کر سکیں اس کے ساتھ، ورنہ ان سے پہلے تھے 2 عدد بھائی. لیکن جب ان کی حیات میں کوئی بھائی نہیں ہے تو ایک خاتون اگر اپنے بھائی کے ساتھ اپنے رویے کو اسلامی طریقے سے اپنانا چاہے تو شہزادی سلام اللہ علیہ کو کیسے کاپی کرے گی، کیسے فالو کریں گے؟ لہٰذا ایک وہ بیٹی خداوند عالم نے شہزادی کو دی کہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ ایثار کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ ہر خاتون اس دنیا کی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کو دیکھ کر یہ گوشہ مکمل کر سکتی ہے. ٹھیک. اب آئیے مولا کائنات غازی بھی بنے، شہید بھی بنے، لیکن ایک گوشہ تب بھی رہ گیا. غازی بننے کے مقامات الگ تھے اور شہید بننے کا مقام الگ ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. غازی بنے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، صفین میں، جمل میں، نہروان میں، ہر جنگ میں غازی بنے، لیکن کسی جنگ میں شہید نہیں بنے. شہید کہاں ہوئے؟ مسجد کوفہ میں. یعنی پوری تاریخ انسانیت میں مولا کائنات اکلوتی شخصیت ہیں کہ جو غازی بھی کہلائی اور جو شہید بھی کہلائی. لیکن ایک گوشہ رہ گیا کہ غازی بننے کے مقامات الگ تھے اور شہید بننے کا مقام الگ تھا. اللہ اکبر. جس طریقے سے خداوند عالم نے شہزادی سلام اللہ علیہ کو ایک بیٹی دے کر ان کی سیرت کے گوشے کو مکمل کیا تھا، مولا کائنات کو بھی خداوند عالم نے ایک بیٹا دے کر یہ گوشہ مکمل کر دیا. علی کی زندگی میں اگرچہ غازی بننے کے مقامات الگ ہوں گے، شہید بننے کا مقام الگ ہے، لیکن ایک بیٹا دے رہا ہوں علی کو کہ جو جس مقام پر غازی بنے گا اسی میدان میں شہید بھی کہلائے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. نہیں نظر آتا ہمیں کوئی اور ایسا انسان کہ جو اسی میدان میں غازی بھی بنے، اسی میدان میں شہید بھی بنے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں عزیزان گرامی، تاریخ کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دوسرے شہداء پر فوقیت رکھتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وقت نہیں میرے پاس، بہرحال خلاصتاً میں آپ کو عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ مولا کائنات اسی میدان میں غازی ہیں اور اسی میدان کے شہید ہیں، جو کہ کسی اور انسان کے حصے میں نہیں آئی فضیلت. اور جو چیز بزرگی عطا کرتی ہے وہ ہے قول معصوم کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقدم نہ جاننا. میں نے عرض کیا، امام حسین السلام فرماتے ہیں کہ جیسے صحابہ مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس کی وجہ کیا تھی؟ مولا کائنات امام حسن پیغمبر کے جو صحابہ تھے، کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ آپ کو ہر معصوم کے صحابیوں میں ٹوکنے والے مل جائیں گے، اپنی رائے دینے والے مل جائیں گے، لیکن امام حسین کے یہاں کسی نے اپنی رائے نہیں دی. اور اس چیز کو، اطاعت معصوم کو، اگر کسی نے معراج پہ پہنچایا ہے تو وہ مولا عباس کی ذات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے لیے ضبط کرنا، مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے اندر متضاد صفات پائی جاتی ہیں، وہ صفتیں جو ایک دوسرے کی مخالف ہوتی ہیں. مثلا ایک انسان فائن آرٹس میں بھی ماہر ہو اور مارشل آرٹس میں ماہر ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے. ایک انسان شاعر اور خطیب دونوں تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان غصے والا بھی اور صابر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک انسان مقرر اور رائٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان کنجوس بھی ہو اور سخی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری صفات ہیں جو کہ ہوتی دونوں پازیٹیو ہیں، لیکن ایک انسان میں جمع ہونا مشکل ہوتا ہے. مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی صفتیں جمع ہو جاتی تھیں. مثلا بہادر بھی تھے اور صابر بھی تھے، یہ بہت کم ہوتا ہے لوگوں میں. مولا کائنات اتنے ہی بہادر تھے جتنے صابر تھے. اور یہ صفت، یہ دونوں صفتیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، عام طور پر اپوزٹ ہوتی ہیں، نہیں پائی جاتی. جناب عباس میں بدرجہ اتم تھی، مکمل طور سے تھی. اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. ہو سکتا ہے دوسرے شہداء کا امتحان نہ ہوا ہو اس وجہ سے، لیکن مولا عباس کے مقابلے کی یہ جو صبر اور ضبط کی قوت تھی اور ساتھ ساتھ شجاعت بھی، اس کی ایک مثال آپ دیکھیں. امام حسین اسلام نے
9 محرم کو کہا کہ اب ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے جس میں ہم عبادتیں کر سکیں. پوری توجہ چاہتا ہوں, عبادتیں کر سکیں. مولا عباس نے خط کھینچ دیا, یہ پہلے کی بات ہے کہ کوئی اس خط کے ادھر عبور کر کے آ جائے. جس انسان نے خط کھینچا ہے اس کے جذبے کا کیا عالم ہوگا. اور یہیں پہ آپ سوچئے کہ اطاعت معصوم کس چیز کا نام ہے. امام حسین السلام نے بلایا, عباس جاؤ کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. کوئی بھی ہوتا کہتا مولا یہ کام کسی اور سے کہہ دیجئے, میں ابھی خط کھینچ کے آیا ہوں, اب مجھ سے نہیں ہوگا. غور فرما رہے ہیں, تلوار چلانا سخت نہیں ہے, جس کے سامنے آپ خط کھینچ کے آئے ہوں امام کے حکم کے مطابق اسی سے ایک رات کی مہلت لینا سب سے سخت کام ہے. مولا نے انکار نہیں کیا. جس طریقے سے مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ رسول اللہ کاٹ دو, انہوں نے نہیں سوال پوچھا کہ کیوں کاٹ دوں, یا رسول اللہ اسی کے لیے تو ساری زحمتیں اٹھا رہے ہیں, یہی کاٹ دوں. اطاعت معصومین اس کو کہتے ہیں. اور اصحاب امام حسین اسلام اور جناب عباس کی منزلت بلند کیوں ہے, اب میں وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں. ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. پھر سن لیجئے, مولا نے یہ کہا کہ جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. تو اب آپ یہ بتائیے, کیا مولا کے صحابیوں میں سلمان و ابوذر نہیں ہے, یا پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو مولا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے سارے صحابہ افضل ہیں سوائے سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر کے, لیکن ایسا نہیں کہا. پوری توجہ چاہتا ہوں. قانون یہ ہے حدیث کا, جو علم حدیث ہے اس کا قانون یہ ہے, اور اس میں بھی سنی شیعوں کوئی فرق, یہ قانون دونوں کیا ہے. اگر معصوم نے اپنے جملے میں کوئی شرط نہیں لگائی ہے تو آپ وہ شرط نہیں بڑھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر بڑھانی ہوتی تو وہ خود بڑھا لیتے. لہٰذا اگر مولا نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ افضل ہیں تمام صحابہ سے سوائے سلمان فارسی کے, تو آپ بھی سوائے سلمان فارسی والا لفظ نہیں ایڈ کر سکتے اس میں. پوری توجہ چاہتا ہوں, شاید گفتگو میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں پہنچ رہی, کہ مولا نے اگر یہ کہا کہ میرے صحابہ سارے صحابہ سے افضل ہیں, تو اگر اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے تو آپ کو بھی ایکسیپشن لگانے کی اجازت نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مولا کے صحابہ سلمان و ابوذر سے بھی افضل ہیں؟ جی ہاں ہیں, قول معصوم کے مطابق تو ہیں. کیسے ہیں وہ سن لیجئے. جب شہزادی کے دروازے پہ آگ اور لکڑی جمع کی گئی, بس 2-3 منٹ سارے صحابہ دیکھ رہے تھے. جناب ابوذر کا ہاتھ قبضے شمشیر پہ چلا گیا, تلوار نکالی نہیں, اور شاید ہم ہوتے تو ہمارا ہاتھ بھی چلا جاتا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کوئی اس کا ہاتھ تلوار پہ نہ جاتا, سب کا جاتا. ان کا بھی ہاتھ قبضے شمشیر پہ چلا گیا. لیکن وہیں پر سلمان بھی کھڑے تھے کہ جہاں میرا مولا خاموش ہے وہاں میرے بولنے سے کیا ہونے والا ہے. غور فرما رہے ہیں. اب یہیں سے ایک درجہ ایمان کم ہو گیا. آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا جناب ابوذر ایمان کے کتنے درجے پہ ہیں؟ 9, اور جناب سلمان 10. کبھی سوچا آپ نے کہ یہ درجہ بندی کب ہو رہی تھی؟ یہ ایمان کے درجے کب بانٹے گئے؟ یہی وہ مرحلہ تھا کہ اطاعت معصومین میں. اور حتیٰ یہ کہ جناب ابوذر کے بارے میں ملتا ہے کہ ابوذر سے زیادہ سچا اس آسمان نے نہیں دیکھا ہے. اس حدیث کے باوجود جب اطاعت معصوم کو عملی میدان میں ثابت کرنا پڑتا ہے تو ابوذر جیسا انسان کی جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابوذر سے زیادہ سچا انسان اس آسمان نے نہیں دیکھا ہے, ان کا ہاتھ بھی قبضہ شمشیر پہ چلا جاتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. یعنی وہ صحابی کہ جن کے بارے میں, اور یہیں پر ایک درس اور بھی ہے, اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیجئے اور اس کو اپنے ذہن میں اتار لیجئے. ایمان کے 9ویں درجے پہ ابوذر تھے اور ایمان کے 10ویں درجے پہ سلمان فارسی تھے, لیکن کبھی ہمیں کوئی جھگڑا دیکھنے کو نہیں ملا, کبھی کوئی طنز اور ٹانٹ کرتے ہوئے نہیں ملا. آج کے زمانے میں اگر امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی توقیع آ جائے کہ پورا یہ مجمع ایمان کے 10ویں درجے پہ اور جوہر عباس ایمان کے 9ویں درجے پر ہے, شاید میرا پنویل میں نکلنا دوبر ہو جائے گا. کیوں؟ معصوم نے کہہ دیا. اور یہ حدیثیں بھی معصومی نے تو کہی ہے کہ ایمان کے 9ویں درجے پر اور 10ویں درجے پر, لیکن اس کے باوجود ابوذر کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. یعنی ایمان کا درجہ برابر ہونا ضروری نہیں ہے, اخلاق کا اونچا ہونا ضروری ہے. آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ ایک انسان آپ کے مرتبے پر آ جائے گا تب آپ اس کو اہمیت دیں گے, آپ اس کی عزت کریں گے. جی نہیں, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ
ایسے صحابہ ایک 10ویں درجے پر ہے اور ایک 9ویں درجے پر ہے کہ جس کے جیسا سچا انسان آسمان نے نہیں دیکھا. جب عملی مظاہرے، اب ظاہر مولا کائنات سے محبت کا دعویٰ تو تھا، اطاعت معصوم کا دعویٰ تو تھا ہی، لیکن جب عملی طور پر اس کو ثابت کرنا ہوا تو ابو ذر جیسے صحابی کا بھی ہاتھ قبضہ شمشیر پر پہنچ گیا. اب اٹھائیے اصحاب امام حسین اسلام کی تاریخ، ولید کے دربار سے لے کر عصر عاشورہ تک جب بھی امام حسین کا ہاتھ پشت پہ آیا، بھائی عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، عباس نے اپنے سارے جذبات کو صبر کی چادر میں لپیٹ کر اذن امام کے حوالے کر دیا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، اور ان صحابیوں میں بھی اگر چوتھے امام یہ حدیث نہ ارشاد فرماتے تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ کس نے اس اطاعت معصوم کو اس بلندی پر پہنچایا. سب تو برابر نہیں ہو سکتے. اور ایک سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے، اور بس یہیں سے ربط مسائل، کہ مولا عباس کو آخر کربلا میں لے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر اجازت نہیں دینی تھی جنگ کی، عام طور پہ ہر انسان سوچتا ہے کہ کاش ہو جاتی جنگ. اور یہی معصوم اور غیر معصوم کا فرق یہی ہے، یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہو جاتی جنگ. پھر بعض اوقات یہ خیال ذہنوں میں آتا ہے پھر مدینے میں رکھنا چاہیے تھا. اگر اس بہادر کو استعمال نہیں کرنا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے ساتھ رکھا ہی کیوں؟ یاد رکھیے گا آج کے زمانے میں بھی ہتھیاروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک رسمی اور ایک غیر رسمی. یعنی آج کے زمانے میں ویپن انڈسٹری کو سمجھنا تو بالکل ہی آسان ہو گیا ہے. کچھ ہتھیار ہوتے ہیں جن کو آپ ڈپلوائے کر دیتے ہیں، کچھ ہتھیار ہوتے ہیں جو ڈپلوائے نہیں ہوتے. مثلا ایٹمک انرجی سے جو بم بنایا جاتا ہے، غور فرمائیں، دو بار استعمال ہوا ہے، وہ 2 بار یا شاید 2 ہی بار، اور دنیا ابھی تک اس کے نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکی. تو پھر رکھتے کیوں ہیں؟ کر رکھتے اس لیے ہیں کہ دشمن کو بتا سکیں کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں. استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کا استعمال کر لیا تو پھر دنیا نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکے گی. یعنی رسمی اور غیر رسمی اسلحوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسمی اسلحہ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، غیر رسمی اسلحہ سب رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس. اب آپ دیکھیں کتنی جنگ چل رہی ہے اس کو رکھنے کے لیے، سب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، لیکن استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر استعمال کر لیں گے تو دنیا نقصانات کا اندازہ نہیں کر سکے. بس ایک جملہ کہتا چلو، عباس دستے حسین کا وہ غیر رسمی اسلحہ ہے کہ جسے حسین کے ساتھ ہونا بھی ضروری تھا، اور اگر استعمال کر لیا جاتا تو دنیا آج تک نقصانات کا اندازہ نہ کر سکتی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل جان گرامی. مولا عباس نے صرف پانی پہنچانے کے لیے زحمت نہیں کی، بلکہ روایتوں میں ہے کہ آپ نے 7 یا 9 کنویں کھودے. کسی صحرا میں کنواں کھودنا مذاق نہیں ہے. اور خود اس زمین کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، جتنا آپ اس کے نیچے جاتے جائیں زندگی محال ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر ان کنووں کو مولا عباس کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ عام انسان اس میں سروائیو نہیں کر سکتا. جتنی ایک تو زحمت، اور اس کے بعد اس کی جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اس کا انسان برداشت نہیں کر سکتا. اور سب سے جو اہم کارنامہ مولا عباس کا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی اپنی رائے کو مقدم نہیں کیا، ورنہ جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا اسی وقت جنگ کے آثار رونما ہو گئے تھے، کیونکہ جناب علی اکبر اور جناب عباس امام حسین السلام کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. تو ادھر حر نے ہاتھ ڈالا، ادھر جناب عباس پیادہ ہوئے اپنے گھوڑے سے، لیکن امام حسین نے کہا کہ ابھی وقت نہیں. جذبات کو امام کے حکم کے حوالے کر دینا اتنا بڑا کارنامہ، یعنی قدم قدم پر 1-2 بار تو انسان کر لیتا ہے، یعنی قدم قدم پر 100% مقام پر اپنے جذبات کو امر امام کا تابع رکھنا کسی اور نے اس کا نمونہ پیش نہیں کیا. بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی. جنگ موتا آپ کو یاد ہوگی 8 ہجری والی، جس میں مسلمان کافروں کے مقابلے پہ گئے تھے. 3000 مسلمان تھے اور سارے مسلمان مدینے میں تھے. موتا رومن امپائر کے آس پاس کی جگہ ہے، آج کے سیریا کے پاس. تو مسلمان گئے اور پیغمبر اسلام چونکہ بار بار کمانڈر تو نہیں بدلا جا سکتا، لہٰذا پیغمبر اسلام نے 4 لوگوں کو کمانڈر بنا دیا تھا. کہا یہ مریں تو یہ مریں گے، یہ مریں گے. اسی میں ایک جناب جعفر ابن
جناب جعفر طیار ابن ابی طالب بھی تھے، مولا کائنات کے سگے بھائی، اور انہیں ان کے دونوں ہاتھوں کے کٹ جانے کی وجہ سے انہیں طیار کہا جاتا ہے کہ محشر میں جنت میں خداوند عالم انہیں 2 پر عطا کرے گا جس سے وہ پرواز کریں گے۔ اور چاروں کمانڈر مسلمانوں کے مارے گئے۔ جب جناب جعفر کے مرنے کی خبر آئی اور شہادت کی خبر پیغمبر اسلام تک پہنچی تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ خبر کوئی علی کو نہ دے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جوان بھائی کی شہادت کی خبر میں جا کر علی کو دوں گا، کسی کو اتنی آسانی کے ساتھ جوان بھائی کے مرنے کی خبر نہیں دینی چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ غم بھی شاید سید الشہداء سے مخصوص تھا کہ جوان بھائی کے مرنے کی خبر نہیں، جوان بھائی کا سلام آخری آتا ہے، السلام علیکہ یا مولا، اے میرے آقا میری مدد کیجئے، اے میرے آقا میری خبر لیجئے، اجرکم اللہ۔ حاضر داران مظلوم کربلا، اب بنی ہاشم کا مرحلہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور جناب عباس علمدار علیہ السلام جتنی شدت کے ساتھ ان کے اندر جوش شجاعت تھا، اتنی شدت کے ساتھ بار بار آتے ہیں، مولا مجھے کب اجازت ملے گی، آقا مجھے کب اجازت ملے گی۔ امام حسین بار بار کہتے ہیں میرے بھائی تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ تاریخوں نے لکھا کہ جب علی اکبر کے علاوہ اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا تو جناب عباس جب اس بار اجازت لینے آئے تو ایک جملہ کہا، آقا ٹھیک ہے میں آپ کے لشکر کا علم بردار ہوں، مگر اب وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں علم بردار ہوں، اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا بھائی میں تمہیں مرنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا، ہاں بچوں کے خیموں سے علتش کی صدائیں آ رہی ہیں، ان آوازوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام کر دو۔ جناب عباس خیمے میں گئے، اجرکم اللہ۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ جناب سکینہ سارے بچوں کو اکٹھا کر کے لائیں، اپنے اپنے کوزے اکٹھا کر لو، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، اب کسی کو علتش کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، خدا ان آنسوؤں کو سلامت رکھے، خدا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ اب بس 2 دن کا مہمان آپ کا مولا اور ہے، جتنا آنسو بہانا ہو بہا لیجئے۔ کتنی غربت کے دن تھے۔ جناب سکینہ کہتی ہے بچوں اب میرا چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے، اب تمہیں پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عباس مشکیزہ لے کے خیمے سے باہر آئے، امام حسین علیہ السلام نے پرچم کو لیا، اس کو جھکایا، نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا تھا۔ امام حسین نے ایک جملہ اور لکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا یہ کہا میرے بھائی عباس اب تک جب بھی یہ علم میدان کارزار میں گیا ہمیشہ فاتح کے ہاتھ سے لوٹا، لیکن اب یہ علم تو ضرور آئے گا لیکن اپنے علم بردار کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ میرے ہاتھوں سے آئے گا، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب عباس سرزمین کربلا پہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور جناب عباس کے قد کا عالم یہ تھا کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جناب عباس کے پاؤں زمین پہ خط دیتے ہوئے جاتے تھے۔ قد کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے کے باوجود جناب عباس کے پاؤں جب گھوڑا سرعت کے ساتھ چلتا تھا تو پاؤں زمین پہ نشان بنا دیا کرتے تھے۔ جناب عباس ترائی کی طرف چلے، ادھر امام حسین نے جناب علی اکبر کو بلایا، اے میرے لال علی اکبر میرے پاس رہو اور عباس کے پرچم پہ نظر رکھو، اور جو حالات ہوں مجھے ان حالات سے باخبر کرتے رہنا، اجرکم اللہ۔ جناب عباس جوش و شجاعت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جوش و شجاعت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ جری کا راستہ روک سکتا۔ جناب عباس دریا کے کنارے پہنچے، مشک کو بھرا اور اس کے بعد واپس پلٹے۔ اسی اثنا میں پسر سعد کہتا ہے خبردار اگر یہ پانی خیام حسینی میں پہنچ گیا تو پھر حسین کو شہید کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایک طرف سے ساری فوجیں اشقیہ ٹوٹ پڑی، ادھر جناب علی اکبر جناب عباس کے پرچم پہ نظر لگائے ہوئے اچانک ایک بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا میرے لال اس تکبیر کا کیا سبب ہے بابا؟ علم بائیں جانب جھک رہا ہے۔ امام حسین نے کہا میرے بھائی عباس کے داہنے بازو کی خیر ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے لال اب کیا ہوا بابا؟ علم بائیں جانب جھک رہا ہے، میرے بھائی کے بائیں ہاتھ کی خیر ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے لال اب کیوں بابا؟ علم کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا حسین نے سرزمین کربلا کا سب سے مظلومانہ جملہ کا، الان ان کا سرا زہری یا آخی، اے میرے بھائی عباس تمہاری اس شہادت نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، اجرکم اللہ۔ زاداران مظلوم کربلا، بس
ایک فقرہ شہادت کا بھی سن لیجئے کہ جوش و شجاعت میں جناب عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے. پہلا بازو قلم ہوا, اس کے بعد بایاں بازو قلم ہوا, لیکن مشکیزہ جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیا. دانتوں میں مشکیزے کو دبایا اور اس کے بعد جناب عباس کی داہنی آنکھ میں ایک تیر آ کر لگ گیا. تیر لگ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن جناب عباس تب بھی جوش و شجاعت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی اسنا میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ تیر لگنے کے بعد جناب عباس کے سر پر ایک آہنی گرز لگا. آہنی گرز کیا ہوتا ہے؟ سرزمین عرب میں لوہے کا ایک گول سا ٹکڑا ہوتا ہے کہ جس میں کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں ایک زنجیر لگائی جاتی ہے. اگر آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں اور ان کے ہتھیاروں کا بخوبی مطالعہ کریں تو ریسرچ آپ کو بتا دے گی کہ گرز کسے کہتے تھے. لوہے کے ایک وزنی سے ٹکڑے میں کانٹے نکلے ہوتے تھے جس میں ایک زنجیر لگائی جاتی تھی, اور اس زنجیر کو پکڑ کر جب گرز گھما کر مد مقابل کے سر پہ مارا جاتا تھا تو سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا. جناب عباس علیہ السلام کے سر پہ گرز کس عالم میں لگا؟ جب مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے گھوڑے کی گردن پہ جھکے ہوئے اچانک سر کے پشت پر وہ گرز کسی نے چلا کے مارا. جناب عباس نے بے اختیار کہا, آقا میری مدد کو آئیے. امام حسین چلے, جناب علی اکبر چلے. امام حسین علیہ السلام جناب عباس کے جنازے کی طرف جا رہے ہیں. پہلے داہنا ہاتھ اٹھایا, بایاں ہاتھ اٹھایا, اپنے بھائی کے جنازے پہ پہنچے. بس آخری منزل عزادارانہ مظلوم کربلا, جنازے پہ پہنچے. جناب عباس سے امام حسین نے فرمایا, اے میرے بھائی کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. جناب عباس کہتے ہیں, آقا میں نے ساری زندگی آپ کی سائے میں گزاری ہے. جب سے پیدا ہوا ہوں آپ کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے. ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں خون لگا ہوا ہے. اے آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرتے ہوئے جاؤں. امام حسین نے خون کو صاف کیا. بھائی نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, زیارت کی, اور اس کے بعد امام حسین نے کہا, اے میرے بھائی عباس میں تمہیں فکر مندی کے عالم میں پا رہا ہوں. کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے چہرے پہ پریشانی کے حالات ہیں, تمہارے چہرے پہ فکر مندی کے اثرات ہیں. جناب عباس نے کہا, اے آقا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میں شہید ہو کے گرا ہوں میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے, لیکن میرے بعد عصر عاشورہ جب آپ شہید ہو کے گریں گے آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ حسین نے تڑپ کے کہا, میرے بھائی عباس فکر نہ کرو, ارے میری دکھیاری ماں نے مدینہ چھوڑ دیا ہے. حسین اپنی ماں کی آغوش میں اپنی جان خدا کے حوالے کرے گا. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, 8 محرم کی تاریخ ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی یہ رواج ہے کہ لوگ جناب عباس کی حاضری پیش کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. سرزمین کربلا میں بنی اسد کے قبیلے کے اندر یہ روایت ہمیشہ سے موجود رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب 12 محرم کو اپنے دفن کے لیے وصیت کی تھی کہ جب فوج اشقیہ چلی جائے تو بنی اسد کے قبیلے والوں مجھے دفن کر دینا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزاداران مظلوم کربلا, ایک شرط اور تھی امام حسین علیہ السلام کے کہ دفن کے ساتھ ایک اور شرط ہے کہ جب ہمارے زائرین آئیں تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا. آج بھی کربلا والے زائرین امام کا اتنا احترام کرتے ہیں, حالانکہ سب قبیلے بنی اسد سے نہیں ہیں, لیکن اس حدیث کے مطابق پورا عراق زائرین امام کی خدمت کرنا چاہتا ہے. بنی اسد کے قبیلے والے ہمیشہ 3 دن مہمان رکھا کرتے تھے. بنی اسد کے قبیلے کے شخص روایت کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ کھانا کھلایا کرتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ زائرین کا ہجوم زیادہ ہو گیا, ہمارے پاس انتظامات کی کمی تھی. اب میں اس پس و پیش میں پڑ گیا کہ زائرین اگر اسی طرح بڑھتے رہے تو میں ان کی ضیافت کا انتظام کیسے کروں گا؟ مولا نے 3 دن کی وصیت کیا, ہم نے وعدہ کر رکھا ہے. آخرکار مجبور ہو کے باب الہوائے جناب عباس کے روضے کی طرف گیا. کہا, آقا میں نے 3 دن کھلانے کا وعدہ تو کر رکھا ہے, لیکن اس سال زائرین زیادہ ہیں, انتظامات کم ہیں. ہم بھی اپنے آپ کو اسی منزل پر رکھ کے ایک لمحے کو سوچیں کہ مولا عباس کتنا خیال رکھتے اپنے چاہنے والوں کا. مولا اس بار زائرین زیادہ ہیں, انتظامات کم ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں کہتے کہتے سو گیا. اچانک میری آنکھ لگ گئی, اور آنکھ لگنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ فلاں سمت چلے آؤ میرے پیچھے. میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا, کربلا کی حدود سے باہر نکل گیا. ایک سنسان علاقے میں انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھو خان رکھے ہوئے ہیں, کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے, یہ سارے خان اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤ اور زائرین کی ضیافت کرو, کچھ کم نہ پڑے گا. میں نے کہا, ہے بزرگوار, جہاں آپ نے اتنی مہربانی کی ہے کہ آپ نے مجھے
مجھے ان کھانے اور ان پانیوں کی طرف مجھے اشارہ کر دیا، مجھے یہاں تک پہنچا دیا، بس ایک چھوٹی سی زحمت اور کر دیجئے کہ اس وزن کو، اس بار کو اور اس خوان کو اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیجئے، اتنی مہربانی کر دیجئے تو میں یہ کھانا اپنے گھر والوں تک پہنچا دوں۔ ارے جیسے یہ جملہ سنا تڑپ کے کہا رک جا میرے بھائی، میں علی اکبر کو بلا لوں، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو سکینہ پیاسی کیوں رہتی، ارے حسین کے گلے پہ خون خنجر کیوں چلتا، سیدانیاں بے گھر کیوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین یا حسین۔